اچھا سر، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ آج کل کی نوجوان نسل جو بٹ کوائن کی ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے استعمال کو زیادہ ترجیح دیتی ہے. حالانکہ اسٹیٹ بینک نے اس حوالے سے کوئی بھی پالیسی واضح نہیں کی، بلکہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اس کرنسی کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن نوجوان نسل بٹ کوائن کی کرنسی کو استعمال کرنا چاہتی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، بٹ کوائن کی کرنسی حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ کچھ یہ بھی سنا ہے کہ یہ شیطان کی کرنسی کہلائی جاتی ہے. دوسری چیز یہ کہ پرائز بانڈ کا جو پرائز منی ہے اس کے حوالے سے، اور جو شیئرز مارکیٹ میں شیئرز کا جو منافع ہے اس کے حوالے سے کچھ علماء کرام دونوں پرائز منی کو اور شیئرز کے منافع کو حرام قرار دیتے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ دونوں چیزیں پرائز منی جو کہ پرائز بانڈ کی ہوتی ہے اور شیئر کا منافع حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے، ڈیجیٹل کرنسیز جتنی بھی آ رہی ہیں، بٹ کوائن ہو یا کوئی اور ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس وقت وہ صرف سٹہ بازی میں استعمال ہو رہی ہے. ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. لہذا وہ اس میں سے کاروبار کرنا، جو آپ کہہ رہے ہیں نوجوان بہت کر رہے ہیں، نوجوان تو بہت ساری باتیں غلط کر رہے ہیں، تو اس میں سے یہ بات بھی ہے اور یہ درست نہیں ہے. باقی جو دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ سر پرائز بانڈ کا جو ہاں، پرائز پرائز بانڈ کا جو منافع ہے وہ بھی سود ہے، وہ جائز نہیں ہے. اور شیئرز کی کا منافع بے شک جائز ہے، بشرطے کہ کچھ شرائط ہیں اس کی. ان شرائط اس کے اوپر میرا ایک پورا رسالہ ہے، شیئرز کے کاروبار کی شرعی حیثیت. ان شرائط کے ساتھ شیئرز کا منافع لینا جائز. اچھا مفتی صاحب، میرا نام صلاح الدین علی ہے، ایک نیوز سے وابستہ ہوں. جی، میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی کہ ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں، تو حکومت کہتی ہے اگر ہم قرض نہیں لیتے تو دیوالیہ ہو جائیں گے. تو پھر متبادل کیا ہونا چاہیے؟ آپ معیشت کو بڑے بہتر انداز میں جانتے ہیں. دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انقلاب جو ہے عوام کے بغیر نہیں آتا، تو کیا اس وقت کی صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے ملک کے اندر کہ اب عوام کو کھڑے ہو جانا چاہیے، انقلاب لے آنا چاہیے؟ بھائی دیکھو، آپ مجھ سے سیاسی سوال نہ کریں. آپ میڈیا کے لوگ ہیں اور پتہ نہیں میری بات کو کس طرح آپ اس کو پھیلا دیں گے. میں یہ صرف ایک فکری بات کی ہے، میں نے سوچ کی بات کی ہے، اور اپنی تاجر برادری سے کہا ہے کہ وہ اس پر سوچیں اور سوچ کر کوئی رائے عمل تیار کریں. کوئی ایسا فتنہ پیدا کرنا یا فساد پیدا کرنا جس سے معاشرے کے اندر اور زیادہ انتشار پھیل جائے، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں. ایک آخری سوال، فیصل ابو اکر صاحب ہیں ادھر، ان کو مائک دے دیں بس، پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اچھا جی، میرا سوال تو سر زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے. جس میں آپ نے بھی فرمایا کہ اگر ہمارے یہاں سارے تاجران اور جو بھی سارے ساتھی ہیں اگر وہ پوری زکوٰۃ دینا شروع ہو جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ویسے ہی غربت ہمارے ملک سے یا بلکہ پوری دنیا سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. لیکن تھوڑا سا ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے، ویسے تو سارے تاجر ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ زکوٰۃ بنتی ہے، ملینس میں وہ دے بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا جس طرح کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو ہم اس کی ذمہ داری زیادہ نہیں دیکھ رہے، بس ہم دیکھ کے آ جاتے ہیں کہیں بھی، خاص طور پہ کسی ایسے اداروں میں جو ماشاءاللہ بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں. جیسا آپ کے بھی نالج میں ہے، ایک بہت بڑے ہاسپٹل ہیں، وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. جبکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ اس بندے کو دینی ہے جس کو اس کا مالک بنا دیا جائے. جبکہ ہاسپٹلس وغیرہ میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے، آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے، آیا کہ وہاں پہ پورے علماء کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں پہ غالباً یہ باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ جی آپ اس رقم سے یہاں پہ علاج ہی کرا سکتے ہیں. آپ کے مثال کے طور پہ ہم اس کو رقم نہیں دیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ علاج کرائیں یا نہ کرائیں، یہ آپ اس کے مالک ہیں. تو تھوڑا سا اس کے لیے اگر رہنمائی ہو جائے. کہ تملیغ تو ضروری ہے، یعنی کسی کو مالک بنا کر دینا زکوٰۃ میں ضروری ہے، کسی کو مالک بنا کر دینا. لیکن جو مالک بن گیا ایک مرتبہ، تو وہ اگر کسی اور کو کہہ دے کہ بھئی تم اس کام کے لیے اس کو استعمال کر لو، تو وہ اس کے لیے استعمال کرنا بھی جائز ہے. ہسپتال عام طور پر اس بنیاد پر کام کر رہے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں. جزاک اللہ حضرت. ہماری خواہش ہوگی کہ یہ در و دیوار یہ ایوان آپ کی موجودگی کا پھر انشاءاللہ شرف حاصل کریں، اور ہم کلمات تشکر کے لیے بڑھتے ہیں. ایک بات مختصر بات میں عرض کروں گا کہ ہم نے دیکھا مختلف پروگرام ماضی میں بھی ہوتے رہے فزکس کمیٹی کے ساتھ، تو ہمارے سوالات ہمیشہ ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کیجیے کہ جیسے ہمارے اکاؤنٹنٹ کے لیے، اکاؤنٹنگ کے لیے یا ٹیکس کے لیے یا لیگل کے لیے ہمارے ٹیم میں لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ان معاملات پہ،
اسی طریقے سے شریعہ کے لیے حضرت کی ماشاء اللہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ایک ادارہ چل رہا ہے، اور بھی کئی ایسے ادارے وجود میں آ چکے ہیں جس کے طلباء اس وقت مختلف انسٹیٹیوٹس میں پرسنل کیپیسٹی موجود ہے. تو کوشش یہ کریں کہ رابطہ، یہ بانڈ جاری رہے کسی نہ کسی طریقے سے، تاکہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر مسلسل گائیڈنس ملتی رہے، اور بہترین ہو جائے گا کہ ایسے شخصیات آپ کے ادارے میں آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں. تو میں کلمات تشکر کے لیے، ووٹ آف تھینکس کے لیے دعوت دوں گا ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب امان پراچا صاحب کو کہ تشریف لائیے اور ووٹ آف تھینکس ادا کیجیے. تھینک یو. بالکل آپ وہیں سے بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب مفتی تقی عثمانی صاحب اور دارالعلوم سے آئے تمام مفتی حضرات اور علماء اکرام، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں آج ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہے، ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں. اور میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ یہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں، اور جیسے جیسے موقع ملے تو ہمارے پاس تشریف لائیں، اور ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں بہت رہنمائی حاصل ہوتی ہے. میں ان تمام حضرات کے ساتھ مفتی صاحب کا اور تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں، ممبران کا، جو بھی ممبران تشریف لائے ہیں، پریس میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جوائن کیا. جزاک اللہ. حضرت ایک روایت ہے یہاں کی فیڈریشن کی کہ ہم آپ جیسے انتہائی اہم ترین مہمانوں کو جانے سے پہلے ایک یادگاری شیلڈ پریزنٹ کرتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا ایکٹنگ پریزیڈنٹ ثاقب فائد مغو صاحب سے کہ وہ حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کو شیلڈ پریزنٹ کریں، اور باقی جو ہمارے قائدین اس وقت موجود ہیں اسٹیج پہ وہ بھی پریزیڈنٹ صاحب کو جوائن کریں.